بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، افغانستان کے کیپٹل کابل میں کل ایک گیسٹ ہاؤس میں کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، فائرنگ کی گئی ہے، اور جو پہلی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں یہی پتہ چلا تھا کہ وہاں کچھ چینی باشندے ہیں، کچھ فارنرز وہاں رہتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ چینی باشندے مارے گئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ چینی باشندے محفوظ ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے پوری تفصیلات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی سازش تھی جس کا مطلب صرف یہ تھا کہ چین کو افغانستان کے اندر جو تعمیر و ترقی کے منصوبے جو ہے وہ اس نے شروع کیے ہوئے ہیں اور وہ مکمل کرنا چاہتا ہے، تاکہ افغانستان کے اندر خوشحالی ہے اور افغانستان کے اندر جو موجود ہیں مختلف منرلز اور مختلف ریسورسز ان کو یوٹیلائز کیا جائے اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں آسان ہوں اور وہ قوم کی برادری میں ایک باعزت مقام پا سکے، اس راستے کو روکا جائے، اس منزل کو روکا جائے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے افغانستان میں مداخلت کا، یہی طریقہ دراصل بھارت کا رہا ہے۔ اس نے پاکستان میں یہی وتیرہ اپنایا ہوا ہے۔ کراچی میں کچھ عرصہ پہلے بھارت نے وہاں کام کر رہے پڑھانے والے پروفیسرز پر حملہ کیا اور پھر وہ کراچی کو چھوڑ کر چین واپس چلے گئے۔ اسی طرح پاکستان میں ایک دھاسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی جو انجینئرز تھے ان پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 12-14 جو چینی انجینئرز تھے وہ ہلاک ہو گئے، جس پر یقیناً چین کا ایک شدید رد عمل تھا۔ پھر وہ چینی جو باقی وہاں لوگ تھے وہ بھی کام چھوڑ کر واپس چین چلے گئے، اور کافی عرصے تک چین اور پاکستان کے درمیان تلخی موجود رہی۔ چین کا یہ موقف تھا کہ جو ہمارے جو باشندے وہاں کام کر رہے ہیں، پاکستان نے ان کی سیکیورٹی کے جو ہیں وہ خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے، اس لیے ہم اپنے چینی باشندوں یا انجینئروں کی جو حفاظت ہے وہ خود اپنی ہیومن ریسورسز کے ذریعے کریں گے، لیکن پاکستان کا خیال تھا کہ نہیں، ہم جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات خود کریں گے۔ کافی عرصے تک ڈائیلاگ چلتے رہے، لیکن بالآخر دونوں ممالک اس بات پر متفق ہو گئے کہ پاکستان ہی ان کا تحفظ کرے گا، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا۔ پھر جو ہے کافی عرصے کے بعد پھر یہ چین نے دوبارہ اس ڈیم پر کام شروع کیا۔ مقصد یہ ہے کہ بھارت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مداخلت کر کے اپنے جو اس کے مخالف ممالک ہیں وہاں تعمیر و ترقی کے جو منصوبے ہیں ان میں رخ نہ ڈالے، ان کو جو ہے تکمیل کو روکے۔ یہی سلسلہ اس نے پاکستان میں جاری رکھا۔ اب وہ افغانستان میں بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 20 سال کے دوران جب افغانستان میں امریکہ اور نیٹو ممالک نے مداخلت کی، وہاں حملہ کیا، تو انہی کی اشیر بات سے بھارت کو بھی افغانستان میں جو ہے وہ مداخلت کا موقع دیا گیا، اسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ اس نے بھارت نے پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں بہت سارے قونصل خانے قائم کیے۔ وہ صرف قونصل خانے نام کے تھے، دراصل وہ دہشت گردی کے مراکز تھے، ٹریننگ کیمپ تھے، جہاں پاکستان دشمن قوتوں کو، لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی تھی، پیسے فراہم کیے جاتے تھے، معلومات دی جاتی تھیں، ٹارگیٹ دیے جاتے تھے اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی فراہم کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 20 سال کے دوران 2002 سے لے کر 2020 تک پاکستان میں روزانہ درجنوں کی تعداد میں دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، اور پاکستان دنیا بھر میں ایک دہشت گرد ملک یا ایک ایسا ملک جہاں ہر وقت دھماکے ہوتے ہیں، ایسا ایک پاکستان کے بارے میں تاثر ابھرا تھا، جس کے نتیجے میں 60-70 ہزار پاکستانی شہید ہوئے، 7-8 ہزار ہمارے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، ہمارے اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہوا، پاکستان میں سرمایہ کاری ختم ہو گئی، پاکستان دنیا میں الگ طرح ہو کر رہ گیا، ایون ہمارے کھیل کے میدان جو ہیں وہ بھی ویران ہو کر رہ گئے، اور اس میں سارا جو کیا دھرا تھا وہ انڈیا کا تھا۔ اب کیونکہ وہ شکست کے زخم جو ہے وہ یہاں سے لے کر گیا ہے امریکہ بھی اور نیٹو ممالک بھی اور بھارت بھی، اب بھارت کی یہ کوشش ہے کیونکہ چین جو ہے اور روس
وہ افغانستان میں بہت سارے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، اور بھارت نے بھی وہاں اربوں ڈالر لگائے ہیں مختلف منصوبوں پر، لیکن وہ جو ہے ضائع ہو چکے ہیں۔ بھارت کی اب رسائی نہیں ہے نئی حکومت میں، کیونکہ اب چین اور روس ان کی موجودگی بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور پاکستان کا بھی یقیناً وہاں ایک اپنا انفلوئنس موجود ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بھارت آئے روز کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا ہے، اور یہ اسی سازش کی کڑی ہے جس کے نتیجے میں کابل میں ایک ایسے گیسٹ ہاؤس کو جو ہے ٹارگیٹ کیا گیا ہے جہاں چینی باشندے قیام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 2 دن پہلے چمن کے مقام پر بھی پاکستان کے اندر افغانستان کی طرف سے گولے برسائے گئے ہیں، جس میں 6-7 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، 15-20 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں 6-7 کی حالت کرٹیکل ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی سازش ہے، ہو سکتا ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ بھارت کی پراکسیز ہیں جو غنی حکومت کے وقت موجود تھیں، لیکن جب غنی حکومت یہاں سے بھاگی اور طالبان کی حکومت وہاں مورد وجود میں آئی، تو یہ جو سلیپر سیلز تھے یہ خاموش ہو گئے، یہ ہائبرنیشن میں چلے گئے۔ اب انہیں موقع مل رہا ہے، حالانکہ پورے افغانستان میں طالبان کی حکومت موجود ہے، لیکن کیونکہ اس کا پورا کنٹرول موجود نہیں ہے، تو بھارت کی کوشش رہتی ہے، کچھ مغربی ممالک کی بھی کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے انتقام لیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شکست میں پاکستان کا بڑا عمل دخل ہے، اور چین کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے عمل دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کبھی چین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن مقام شکر ہے کہ اس میں چینی باشندے بالکل محفوظ رہے ہیں۔ البتہ دیکھنا یہ ہے کہ چین اس کا کس طرح رسپونڈ کرتا ہے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چین نے فوری طور پر جو ہے اروناچل پردیش میں جو بھارت کی ایک ریاست ہے وہاں رسپونڈ کیا ہے، اور بہت سارے وہاں جو بھارتی فوجی ہیں ان کو مارا پیٹا گیا ہے، کیونکہ وہاں گولی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ وہ گولی نہیں چلا سکتے، البتہ یہ ہے کہ تھپڑ مار سکتے ہیں، جو ایک دوسرے کو گھونسے مار سکتے ہیں، جو ہے وہ لاتوں سے مار سکتے ہیں، ڈنڈوں سے مار سکتے ہیں، گولی نہیں چلا سکتے۔ تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو صورتحال نئی ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو ہمیں جو ہے عالمی پراسپیکٹس میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ نئی صف بندی ہو رہی ہے اس میں۔ اب یہ ہے کہ روس اور چین جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر اپنی ٹریڈ کو یوان میں جو ہے وہ کنورٹ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ کا جو ڈالر ہے وہ اپنی اگر یہی صورتحال بنتی ہے تو اس کی ویلیو جو ہے مزید کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں اس پس منظر میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نئی صف بندی میں ہمیں پاکستان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، بلکہ بدقسمتی سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت خود اس کی جو داخلی صورتحال ہے وہ انتشار کی ایک جو ہے کیفیت پیش کر رہی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جو تنہائی کا شکار ہے، وہ اپنے معاملات کو سنبھال کر وہ دنیا میں ایک جو اس کی جو تنہائی کو تاثر ہے اس کو بھی دور کر سکے، اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے قوموں کو برادری میں ایک عزت والا اور باوقار مقام حاصل کر سکے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اس وقت تک اجازت، السلام علیکم۔